جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پہ طواف کریں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو ہو، بس اور کیسے کریں؟ آپ کی دادی ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یعنی آمدن نماز چھوڑ دیں، تو جب اللہ کی نماز چھوڑی جائے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے اس نماز چھوڑے وہ کافر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گیا تو اس کے باقی اعمال کیوں مقبول ہوں گے؟ لیکن ائمہ ثلاثہ جو ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اس لیے نماز نہ چھوڑا کریں، باقی جو کام اچھا کرو گے اس کا ثواب ملے گا۔ بہن کی شادی لڑکے کے باپ سے ہوئی اور اس لڑکی کی دوسری بہن کی شادی لڑکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، الگ الگ ہیں۔ میں جب تنہائی میں ہوتی ہوں اللہ کا ذکر بھی کرتی ہوں تو رونا نہیں آتا، اس کا معنی ہے کہ دل پہ میل ہے، تو اس لیے درود شریف زیادہ پڑھیں اور استغفار زیادہ کریں۔ فتاوی رضویہ میں نے نہیں لکھی ہے، وہ تو کسی بریلوی علماء کی لکھی ہوئی ہے۔ میرا شوہر اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کو پسند نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کو کہو وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور آپ اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی آدمی نے پان رکھا ہوا ہے، یہ تمباکو منہ میں ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے، جانور تو حلال ہو جائے گا۔ عورت کو اس قبرستان میں اس لیے منع کیا گیا ہے جانے سے کہ وہ ضعیف القلب ہوتی ہے، صبر نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جس چیز سے اللہ منع کرے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حمل کی حالت میں 160 مرتبہ بسم اللہ لکھ کے وہ گلے میں ڈال لے یا اپنے پاس رکھ لے۔ نقلی دانت لگوانا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دانت منہ میں رہ جائے، کوئی تمہیں کیا، جب سارا بدن رہ گیا تو دانت کا کیا فکر ہے؟ دفتر میں جو پانی ہمیں انہوں نے سٹاف کے لیے دیا ہے وہ ہم گھر لے جا سکتے ہیں، اس سٹاف کے بندے تو لے جا سکتے ہیں لیکن پوچھ کے اجازت کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آپ زیادہ سے زیادہ لا حول پڑھا کریں۔ میں نے پتہ نہیں کیا بتایا تھا پیشاب کی تکلیف کے لیے، آپ اسی فیس بک پہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ میرے والد کی عمر 72 سال ہے، میری ماں کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، بڑھاپے میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان کو آپس میں اتفاق دے۔ بواسیر کی دوا یا مرہم اندر لگانا غسل فرض نہیں ہوتا۔ میرے چچا کی 2 بیویاں ہیں، ایک تو میری ساس ہے، دوسری جو ہے وہ بھی آپ کے لیے گویا کہ ساس ہے، آپ کے چاچے کی بیوی ہے نا۔ چین میں کرونا وائرس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بہرحال وبائی علاقے کو حکم یہ ہے کہ آدمی جب طاعون پھیلے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس علاقے میں ہو تو نکلو نہیں، اور اگر باہر ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں۔ تو اسی میں حکمت تھی کہ اگر نکلیں گے تو دوسری جگہ وہ وائرس لے جائیں گے، اور اگر باہر سے خود بخود اندر آئیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اگر ایک بھائی دین کی بات نہیں مانتا، ہمارے ذمہ کہنا ہے، حضور پاک ساری زندگی بیان فرماتے رہے، مشرکین نے نہیں مانا تو ان کی قسمت۔
بہرحال یہ رسم کل جو ہے بدعت ہے، بحث کرو یا نہ کرو۔ حرم پاک میں بھی عورتوں کی صفیں مردوں کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ حنفی مسلک میں تو نماز بھی نہیں ہوگی، ان کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے۔ جو صف ان کے پیچھے ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی کی تو ہو جائے گی۔ اگر والدین زندہ ہیں آپ اپنے لیے طواف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو صرف سے یا صابن سے دھو سکتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں دھو سکتے، کپڑا ہے۔ ایجنٹ حضرات زبردستی محرم بنا دیتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ جب آپ آنا چاہیں تو ان کو سختی کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر محرم نہ لگائیں۔ اگر فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، نماز میں شامل ہو گیا، تو اب افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ 2 سنتیں جو ہیں پڑھے، وہی 2 سنتیں قضا کرے فجر کی۔ میرے سالے کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن خون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ سے روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دعا کا معنی زبان سے ہے، ساری قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا، زبان سے کہنا ہے لیکن دل بھی ادھر متوجہ ہو۔ صرف استغفر اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور پورا پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو سبحان اللہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے منہ نہ ہلے، وہ ذکر نہیں ہو، لازمی ادا تو ہونا لفظ۔ بہرحال غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، اور کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا نہ کریں۔ طواف ختم کیا، مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت نہیں پڑھی، دونوں طواف ختم ہو گئے، اب 4 رکعت 2 کر کے بعد میں پڑھ لیں۔ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں رمضان میں تراویح کی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ بھینس یا بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے اور رفع یدین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ فقط اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ فاتحہ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔